السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کریں گے۔ اس کا تھمبنیل ٹائٹل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو سمجھ لیجیے ان کے آگے سے کسی لور نے وائرل کی کہ مولانا مودودی یہ غلط نظریے کے زیر اثر تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر کیا کہا گیا وہ آپ پوری ویڈیو کا لنک بھی لے لیجئے گا، وہ آپ کو دے دیں گے ڈسکرپشن میں یوٹیوب کے اوپر۔ اور اس میں کہا گیا کہ مولانا مودودی پک اینڈ چوز کیا کرتے تھے اور صحابہ سے ان کو مسئلہ تھا یا ان کی فکر ایک غلط ڈائریکشن میں تھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا۔ اور اس میں ترجمے کے حوالے سے بھی جہاں پہ معاملات ہوئے اس کے اندر بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک ان کے اوپر بات کی۔ اور دوسرا سب سے زیادہ خطرناک معاملہ حضرت عثمان کے حوالے سے، بغض کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے غلط چیزیں کوٹ کرنے کے حوالے سے الزام لگایا گیا، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ان کے بارے میں پرسنلی کیا اوپینین تھا وہ بھی بتائیں گے، کوشش کریں گے اس میں ویڈیوز بھی آپ کو ریفر کریں گے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی تعریف بھی کیا کرتے تھے، پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو ثانیہ کربلا والا یہ ہے، ٹھیک ہے، خطبہ، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اگر آپ نے فتوے لگانے ہیں مولانا مودودی کے اوپر تو اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو الزام لگایا اس کے اوپر تو ہم ڈیٹیل میں علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ کسی وقت بنائیں گے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ترجمے کو کوٹ کرنے کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے صرف پک اینڈ چوز کیا ترجمے کے حوالے سے۔ تفہیم القرآن کے اندر جو نبی علیہ السلام کی ازواج کے حوالے سے کجی کا لفظ استعمال کیا، ان کو چاہیے تھا اور مترجمین یا شاہ عبد القادر کے علاوہ شاہ رفیع الدین اور اس طرح کے لوگوں کے بھی ترجمے ریفر کرنے چاہیے تھے۔ تو پک اینڈ چوز کی جہاں تک بات ہے، اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان کو اس کا شارٹ جواب یہ دیتے کہ جو فتویٰ آپ نے مولانا مودودی کے اوپر لگایا کہ وہ غلط نظریے کے زیر اثر تھے، صحابہ سے بغض رکھتے تھے، اس طرح کا معاملہ، تو یہی فتویٰ کہ آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہ لگائیں گے کہ انہوں نے بھی ترجمہ غلط کیا تھا؟ تو آپ یہ سوچ لیجئے، شاہ ولی اللہ اور دوسرے جن کا مترجم کا آپ نے ریفر کیا کہ وہ بھی ان کی حوالے سے سیم ترجمہ کرتے ہیں جو کہ مولانا مودودی نے ریفر کیا۔ تو آپ خود سوچ لیجئے وہی فتویٰ آپ کو لگانے کی ہمت تھی آپ کے اوپر، شاہ ولی اللہ کے اوپر بھی لگاتے؟ نہیں تھی۔ اب جو مین اعتراض ہے جو اس خلافت و ملوکیت کتاب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں خلافت و ملوکیت کتاب، اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب بہت لا علم تھے، یا شاید انہوں نے یہ کتاب ایک ڈیفرنٹ لینز سے پڑھی اور ان کے اندر اس کی قابلیت نہیں تھی کہ حضرت عثمان کے حوالے سے جو مولانا مودودی نے ان کی وکالت کی اس کتاب کے اندر خلافت و ملوکیت کے اندر، وہ ان کو نظر نہیں آئی۔ تو آئیے ہم ان کو وہی لینز سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی تھی حضرت عثمان کے حوالے سے یا ان کے خمس دینے کے حوالے سے مروان بن حکم کو۔ اسی کا جواب اس کتاب کے اندر بھی تھا جو مولانا مودودی کے اوپر الزام لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے اوپر مالی بے ضابطیوں کے حوالے سے وہ روایات تاریخ سے قبول نہیں کی جس کے اندر اس کی ایکسپلینیشن تھی، حالانکہ اس کے اندر ہی وہ روایات ہیں جو ہم آج آپ کو دکھائیں گے جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی لا علمی کے اندر نظر انداز کی یا پک اینڈ چوز کیا، یعنی وہی الزام جو مولانا مودودی کے اوپر لگایا تھا وہ الزام واپس ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر کیسے گیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات تھی ایک حوالے کی جو کہ حاشیے کے اندر تھا، اس کو مولانا مودودی کے خلاف ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑا مقدمے کے طور پہ استعمال کیا۔ اب حاشیے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کام کیا۔ تو آئیے اس کا جواب ملاحظہ کیجئے۔ 106 پیج کے اوپر حاشیے کے اندر یہ لکھا کہ جو ان کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے ایک چیز حاشیے میں لکھی کہ مثال کے طور پہ انہوں نے حضرت عثمان نے یعنی افریقہ کے مال غنیمت کا پورا خمس 5 لاکھ دینار مروان کو بخش دیا۔ اس واقعے کے متعلق ابن الاسیر نے اپنی تحقیق میں اس طرح بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے افریقہ کا خمس مدینہ لائے، مروان بن حکم نے اسے 5 لاکھ دینار میں خرید لیا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ مروان بن حکم نے اس کو 5 لاکھ دینار میں خریدا، پھر حضرت عثمان نے یہ قیمت اس کو معاف کر دی۔ یہ بھی امور ان میں سے ہے جن کی وجہ سے حضرت عثمان پر اعتراض کیا جاتا ہے افریقہ کے خمس کے معاملے میں۔ پھر آگے مزید اس کے حوالے سے ایکسپلینیشن صرف اور صرف اس کے اندر ہی ہے، یعنی حضرت عثمان کا کس طریقے سے انہوں نے دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے افریقہ کا خمس عبداللہ بن سعد کو دے دیا تھا، اور بعض لوگ دوسرے بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کو عطا کر دیا تھا۔ اس روایت سے حقیقت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عثمان نے افریقہ کی پہلی جنگ کا خمس عبداللہ بن سعد کو عطا کیا، اور دوسری کا افریقہ کا جس میں پورا علاقہ فتح ہوا اس کا خمس مروان کو عطا کیا، الکامل فی التاریخ۔
اس حوالے سے یہ بتایا گیا اور مزید بھی آگے بات بتائی گئی کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کو کیا. لیکن بہرحال اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مولانا مودودی نے خود سے کی. ٹھیک ہے، وہ خود سے انہوں نے کی اسی کتاب کے ضمیمے کے اندر. ٹھیک ہے، جب ہم ضمیمے کی بات کریں 326 نمبر پیج کے اوپر اسی بات کی ایکسپلینیشن ہے جو اعتراض مولانا مودودی کے اوپر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے اٹھایا تھا. اور یہ بات آپ کو 1968 کے جو ہے نا 1960s کے جو سمجھ لیجئے یہ کتاب کا جو ایڈیشن اس کے اندر بھی ملے گی، وہ بھی ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہ بعد میں شامل کی گئی تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیجیے حضرت عثمان کے حوالے سے کیا وکالت کی گئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں 326 پیج کے اوپر اسی معاملے کی جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے نزع کا معاملہ بنایا کہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا. اچھا جی، وہ سن لیجئے. حضرت عثمان نے 326 پیج کے سمجھ لیجیے لاسٹ پیراگراف کے اوپر ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی حکومت کے آخری 6 سالوں میں اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کو حکومت کے عہدے دیے اور مروان کے لیے مصر کا خمس یعنی افریقہ کے اموال کا خمس جو مصر کے صوبے کی طرف سے آیا تھا لکھ دیا اور اپنے رشتہ داروں کو مالی عطیے عطا کیے. اس معاملے میں یہ تعویل کی کہ وہ یہ صلہ رحمی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی حضرت عثمان نے یہ تعویل کی. انہوں نے بیت المال سے روپیہ بھی لیا اور قرض رقمیں بھی لیں اور کہا کہ حضرت ابوبکر عمر نے اس مال میں سے اپنا حق چھوڑ دیا تھا اور میں نے اسے لے کر اپنے اقرباء میں تقسیم کیا. اسی چیز کو لوگوں نے ناپسند کیا. یہ امام زہری کا بیان ہے جن کا زمانہ حضرت عثمان کے عہد کے قریب ترین تھا اور محمد بن سعد کا زمانہ امام زہری کے زمانے سے بہت قریب ہے. ابن سعد نے صرف 2 واسطوں سے ان کا یہ قول نقل کیا. اگر یہ بات ابن سعد نے امام زہریت کی طرف یا امام زہری نے حضرت عثمان کی طرف غلط منسوب کی ہوتی تو محدثین اس پر ضرور اعتراض کرتے، اس لیے اس بیان کو صحیح تسلیم ہی کرنا ہوگا. اس کی تائید ابن جریر طبری کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ افریقہ میں عبداللہ بن سعد ابی سارح نے وہاں کے بطریق سے 300 قنطار سونے پر مصالحت کی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر حضرت عثمان نے یہ رقم مروان بن حکم کے باپ خان یا اس کے خاندان کو عطا کرنے کا حکم دیا تھا. اب یہاں پہ بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس بات کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب اس کو خریدا گیا تھا، تو یہاں پہ تو یہ رقم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رقم ہی جو ہے وہ 300 قنطار طے ہوئی تھی وہاں پہ ان سے جو تاوان کے حوالے سے یا ان کے جو بھی ان کے اوپر لگان لگایا گیا تھا. حضرت عثمان نے بھی اب یہ یہاں پہ وہ بات کلیئر ہو رہی ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کتاب سے مس کر دی کہ کس طریقے سے حضرت عثمان کی اس تعویل کو، اس توجیہ کو صحابہ بھی مان رہے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مان رہے ہیں اور اس پوائنٹ کو بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ مالی بے ضابطگیاں جو لوگوں کی نظر میں تھیں یا صحابہ کی نظر میں تھیں اس کو انہوں نے حضرت عثمان نے کیسے ایکسپلین کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر کے یہاں پہ لکھا. حضرت عثمان نے خود بھی، یہ 327 پیج ہے میرے دونوں پیش رو، حضرت عثمان نے خود بھی ایک موقع پر ایک مجلس میں جہاں حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، طلحہ، حضرت معاویہ موجود تھے، ان کی مالی عطایا پر اعتراضات زیر بحث تھے، یعنی حضرت عثمان کے اوپر بحث ہو رہی تھی ان کے مال کے معاملات کے معاملے میں. اپنے طرز عمل کی انہوں نے تشریح یہ فرمائی کہ میرے دونوں پیش رو اپنی ذات اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں سختی برتتے رہے، یعنی حضرت ابوبکر اور عمر، مگر رسول اسلام تو اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے. میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کے لوگ قلیل المعاش ہیں، اس وجہ سے میں نے اس خدمت کے بدلے جو میں اس حکومت کی کر رہا ہوں اس مال میں سے روپیہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے ایسا کرنے کا حق ہے. اگر آپ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں تو میں اس روپیے کو واپس کرنے کا فیصلہ کر دیجئے، میں آپ کی بات مان لوں گا. یعنی یہی بات مولانا مودودی لکھ رہے ہیں. سب لوگوں نے کہا آپ کی بات یہ آپ نے بہت ٹھیک فرمائی. پھر حاضرین نے کہا آپ نے عبداللہ بن خالد بن اسید کو مروان کو روپیہ دیا تو اس کے اوپر ان کا کیا بیان تھا؟ یہ رقم مروان کو 15,000 کی اور ابن اسید کو 50,000 کی مقدار میں دی گئی ہے. چنانچہ یہ رقم ان دونوں سے بیت المال کو واپس دلوائی گئی اور لوگ راضی ہو کر مجلس سے اٹھ گئے اور اس کے اوپر طبری، ابن الاسیر، ابن خلدون کے حوالے دیے جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ یہ بندہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وکالت کر رہا ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کے اوپر یہ الزام لگایا، اللہ کی بنا، اللہ ان کو معاف کرے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ ان روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اقرباء کو روپیہ دینے میں جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ ہرگز شرعی جواز کی حد سے متجاوز نہ تھا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا مودودی. انہوں نے جو کچھ لیا یا تو صدر مملکت کی حیثیت سے اپنے حق الخدمت کے طور پر لے کر خود کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے عزیزوں کو بیت المال قرضوں کو دے دیا. 328 پیج کے اوپر آپ یہ چیزیں بھی پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے وہ
ان چیزوں کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں حضرت عثمان کی جگہ پر مولانا مودودی، ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی توجیہ موجود ہے کہ جب صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ حضرت عمر اور ابو بکر کا طریقہ نہیں تھا، تو حضرت عثمان بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا طریقہ نہیں تھا، تو میں اس کے اوپر کیا تعویل پیش کر رہا ہوں، جس کو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر لکھا، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اس سے لا علم تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ لیجئے. ہم تو ان کی معافی کے حوالے سے بات کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا اور جگہوں پہ کیوں نہیں اس طرح کی بات لکھی. تو یہ ابن کثیر ہے ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. ہم محدثین میں اور مورخین میں ان کا اعلیٰ مقام ہے. اگر ایک ہی فتویٰ لگنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کام کیا، تو پھر یہی کام انہوں نے بھی کیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اس کا دوسرا اینگل بیان نہیں کیا یہاں پہ کہ وہ مروان کو جو پیسہ دیا اس کا کیا بنا، ٹھیک ہے. 203 صفحے کے اوپر یا 202 صفحے کے اوپر آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے مصالحت کی، انہوں نے افریقہ کے جنرل نے 2 کروڑ 20 لاکھ دینار پر آپ سے مصالحت کی. حضرت عثمان نے ایک ہی دن میں ان سب دیناروں کو آل حکم، یعنی حکم کی آل کے لیے، یعنی مروان کی جو آل ہے اس کے لیے خرچ کر دیا، اور کہتے ہیں آل مروان کے لیے بھی. یہ انہوں نے لکھا، اور یہ بھی نہیں اس کے بارے میں اس کی بھی مزید یہاں پہ ڈیٹیل اس کے حوالے سے نہیں آئی. تو کیا یہی فتویٰ ابن کثیر پہ لگے گا جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مولانا مودودی کے اوپر اپنی لا علمی کے اندر لگایا اور باقی حوالوں کو نظر انداز کر دیا؟ پھر اسی طریقے سے آپ کو ہم ایک اور چیز بھی بتائیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہیں، جس کا ہم نے کچھ حوالے بک ریویو جو خلافت و ملوکیت کتاب کا ہم نے دیا اس کے اندر بھی بتائے کہ حضرت عثمان کی جتنی وکالت مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب میں لکھی کی، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عبداللہ بن سعد بن ابی سارہ کی وکالت کی، مروان بن حکم کو عہدے دینے کے حوالے سے یا اس کے اس طریقے سے مال کی وکالت کی، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ولید بن عقبہ تک کی وکالت کر دی اس کے اندر، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے اور بھی یہ جو حضرت عثمان کے مال کے حوالے سے، خرچ کے حوالے سے، اس کی بھی وکالت کی. آپ کہیں گے ہم آپ کو ریفرنسز دے دیں گے، کچھ ریفرنسز آپ کو بتا دیتے ہیں. 93 پیج کے اوپر، 108 پیج کے اوپر، 110 پیج کے اوپر. ایون حضرت عثمان نے مروان اور اس کی فیملی کو مدینے میں آنے کی اجازت کیوں دی، اس کی بھی تعویل انہوں نے بتائی، اس کا بھی طریقہ بتایا. خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر کسی میں ہمت ہے یہ کام کرتا، لیکن حضرت عثمان کی یہ وکالت ان لوگوں کو پسند نہیں آئی. چلیں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو آج آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں. پھر فتویٰ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر بھی آئے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ثانیہ کربلا کا کتابچہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا. اس کتاب کے آغاز کے اندر محرموں کے حوالے سے جب محرم شروع ہوا اس کے اوپر یہ خطبہ ریکارڈ کروایا گیا. تو جناب ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، نئے سال کی مبارکبادوں کے پل باندھے جا رہے ہیں اس کے اندر ثانیہ کربلا کے اس کے اوپر. حالانکہ نبی الاسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ محرم کو نیا سال انہوں نے ڈکلیئر کیا ہو، یہ بعد میں سال بنا ہے. تو بہرحال اس کے حوالے سے اس سے سٹارٹ کیا. پھر یہی نہیں بلکہ آگے سنیے کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے. اسماعیل صفحہ نمبر 17 کے اوپر اس شعر کو ایسے کاٹا گیا، چیرا گیا کہ آپ کی سوچ ہے. اس شعر کو پتہ ہے کیسے بدلا گیا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان القرآن اور دیگر تقاریر کے اندر جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں ان کو نکلوا دیجئے، کیونکہ اس میں اس طرح بدلا گیا کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہیں عثمان، اور ابتدا حابیل. یعنی یہ سوچئے کہ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت حسین نے کا استعمال کیوں اشعار کے اندر انہوں نے، علامہ اقبال نے کیا. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک کیا کہ اس شعر کے حوالے سے ان کو نہایت گمراہ قرار دیا. گمراہ اس طرح سے قرار دیا، بہکاوا قرار دیا. سورہ شعراء کی ان آیات کو استعمال کیا ان کے علامہ اقبال کے اوپر. تو اس سے آپ کیا نکالیں گے؟ اور شہادت حسین اور ذبح اسماعیل میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی، اور 2 صفحے جو ہے وہ اسی چیز سے رنگ دیے. تو کیا اس خون حسین کے ساتھ ہم اس کو غداری قرار دیں؟ کیا آپ کے اوپر اس شعر کی وجہ سے ناسبیت کا فتویٰ لگائیں؟ کیا جو 3 شرائط کے حوالے سے آپ نے حضرت حسین کے حوالے سے نشتر چلائے، یا اس کتاب کے اندر یزید کی وکالت کی گئی، ٹھیک ہے، یا اس کے حسن سلوک کے دلائل پیش کیے، اور دوسری چیزیں جو ہسٹری سے یزید کے خلاف ملتی ہیں ان کو کاٹ پھینکا، کیا وہ پک اینڈ چوز نہیں تھا؟ کیا آپ کے اوپر بھی ناسبیت کا فتویٰ آئے گا؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اپنی اس لا علمی سے، یا جس کو ہم جہالت بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ زندہ ہوتے تو ہم آپ کو یہ حوالہ جات دکھا دیتے اور آپ کے اس مسائل سے آپ کو رجوع کرنے کی دعوت دیتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی
ان کے درجات بلند کرے، دونوں علماء کے، مولانا مودودی کے بھی اور ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بھی۔ اور آخر میں آپ کو کچھ ویڈیوز کے کلپس بھی آپ کو ریفر کریں گے، اور اگر ہو سکا ٹائم ملا تو آپ کو وہ چلا بھی دیں گے کہ مولانا مودودی کی وہ جو ایک ویڈیو جس پہ ہم ریویو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ویڈیوز ہیں ان کی، جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز، جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے مولانا مودودی کو بہت بیسٹ رائٹر مانا دنیا کا۔ مولانا مودودی جیسا مبلغ کہیں ہے؟ مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر، عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے۔ اسلاف پرستی بھی صحیح نہیں، کوتاہی ہوئی ہے، دینی تصور کے اندر بھی رفتے رفتے کمی آئی ہے، دین کی بجائے مذہب بنتا چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے جو ہے صوفی بھی اور عالم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے انگریز حکمرانوں کو تشویش میں ڈال دے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ جس پر اقبال نے پھر وہ پپتی چست کی ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کی اس انقلابی فکر کی تجدید کرنے والا تو یہ علامہ اقبال ہے، پھر اس پر تعمیل کی کوشش کرنے والے ابو الکلام بھی تھے، ابو العلا بھی تھے، اور تیسرے نمبر پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی 1947 میں میٹرک کا امتحان دے چکا، وہ بھی کلاس فیلو ہے۔ تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آ گئے ہوتے تو آپ شراب اور موسیقی میں غرق ہوتے۔ یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے، کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا۔ تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ، جس کے ذریعے سے بھی ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو۔ میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان تین ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے، جس کے لیے میں مولانا مرحوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی، جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا۔ یہ سن 79 میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا۔ مجھے بفلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ بہت زبردست مصنف مانا، ان کی تعریفیں کی، اور ساتھ ساتھ ان کے جنازے کے اندر بھی امریکہ تک پہنچ گئے شریک ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، بائی چانس وہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کی وفات کے اوپر، ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر گئے اور باقاعدہ ان سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے فینس خود بتا دیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ مولانا مودودی سے معافی مانگیں ان کی موت سے پہلے، لیکن دوسری طرف مولانا مودودی کیا چاہتے تھے وہ آپ ان کی تحریروں میں یا ان کے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی ہی ویڈیو میں ملاحظہ کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ آج آپ کو حوالہ جات کے ساتھ اس کا جواب ریکارڈ کرا دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔